کشمیر نام کی وجہ تسمیہ ہم بیان کر رہے تھے. بہت ساری روایات ہیں جیسا کہ ابھی بھی میں نے کہا ہے. 588 قبل مسیح میں بنی اسرائیل کے کچھ قبائل افغانستان، گلگت اور اس وادی میں وارد ہوئے. یہاں کی خوبصورتی اور دلکشی نے انہیں مسحور کیا، ان کا دل جیت لیا. انہوں نے ہی اس حسین سرزمین کا نام کشیر رکھا، جو کیف اور اشیر کا مرکب ہے، یعنی اشیر جیسا. اشیر عبرانی زبان میں شام اور انگریزی زبان میں یہ سیریا کے نام سے موسوم ہوتا ہے. گویا بنی اسرائیل کو یہ سرزمین شام جیسی شاداب اور خوبصورت نظر آئی. اس طرح بہت ساری اور بھی روایات تاریخ میں موجود ہیں، لیکن خیال یہی اخذ ہوتا ہے اور حقائق بھی یہی لگتے ہیں کہ کشمیر ایک بڑی جھیل کے مانند رہی ہے اور کشف کوئی مافوق الفطرت طاقت ہستی تھی، یا واقعی حضرت سلیمان کا کوئی ماتحت رہا ہوگا جس نے بارہمولہ کے نزدیک پانی کی نکاسی ممکن بنائی تھی اور یہ جنت نما سرزمین وجود میں آ گئی.
پہلے ہی یہ کہا گیا ہے کہ یہ کہانیاں دیومالائی کہانیاں ہیں اور بھوت پریتوں کی کہانیاں ہیں. اس سائنٹیفک دور میں عقلی بنیادوں پر اگر انہیں پرکھا جائے تو افسانوں یا گڑی ہوئی کہانیوں سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں، لیکن یہ جھیل رہی ہے کیونکہ ہمیں اس میں کوئی دو رائے نظر نہیں آتی. یہاں پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر کشتیاں باندھنے کے بندن اور سوراخوں سے اس بات کی دلیل ملتی ہے، اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ کبھی ان چوٹیوں پر کشتیاں باندھی گئی، اور اگر ایسا ہے تو یقینی طور پر یہ ستی سر ایک بڑی جھیل سی رہی ہو. اس سے پہلے کہ اصل کہانی پر آ جائیں، ہم آپ کو کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں بتانا چاہیں گے، لیکن کیسے بتائیں؟ ایسے الفاظ زبان اردو میں ہوں تو ہوں، لیکن میرے پاس نہیں، جو کشمیر کی خوبصورتی، دلکشی اور دل فریبی کی تصویر کھینچ سکے. اس لیے میں ان عظیم شعراء کی طرف ہی رخ کروں گا جنہوں نے کشمیر دیکھا اور پھر اس کی سیر انگیزی کو اپنے الفاظ کا پیرہن پہنانے کی کوشش کی. کشمیر تو چین کے پری کھانے کے لیے باعث رشک ہے. اصل یہ ہے کہ بیشت روئے زمیں پر ہے، اگر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی. جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے، کشمیر تیری میری کہانی کی شروعات منصف حیدرآباد اور عوامی نیوز کوکٹا سے ہوئی. یہ تاریخ لکھنے کی پریرنا بھی انہوں نے ہی دی اور میری حوصلہ افزائی کی. اس کے ساتھ ہی انسپائر بھی مجھے ان لوگوں نے ہی کیا کہ یہ کشمیری تاریخ کے تاریخ جو ہے اس کی آپ قسطیں لکھتے چلے جائیں. میرے خیال میں اپنی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے طالب علموں کے لیے یہ بہت ہی مفید ثابت ہوگی. یہ بہت ہی مختصر تاریخ ہے جسے آپ تمام اب تک کی تاریخوں کی عطر سمجھ سکتے ہیں اور کوزے میں سمندر بند پائیں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ اس تاریخ کی طرز نگارش، انداز بیان، طرز تحریر اور اسلوب تاریخی کتب سے یکسر جداگانہ محسوس کریں گے. یہ ایک ناگزیر سی بات تھی کیونکہ بنیادی طور پر یہ آرٹیکل اخبارات کے لیے لکھے گئے ہیں اور یقینی طور پر ساری تاریخی واقعات پر میں نے اپنے تبصرے، تجزیے اور نتائج عکس کرتے ہوئے انہیں ماضی، حال اور مستقبل کے آئینوں میں دیکھنے کی کوشش کی ہے. میرے تاثرات یا تجزیے میرے اپنے ہیں اور ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا بھرپور خیال رکھا ہے کہ تاریخ جیسی بھی رہی اور جو بھی رہی ہے اس سے آپ تک پہنچا سکوں اور حد سے یہ واقعہ کے سمجھنے اور حقائق جاننے کے لیے کئی تعلیم کا مطالعہ ساتھ ساتھ رہا ہے. اس کے باوجود سہو یا غلطیوں کا امکان موجود رہتا ہے اور اگر کہیں ایسا نظر آئے تو اپنی رائے سے نواز کر مجھے اس کا ازالہ کرنے کا موقع فراہم کریں. اور عصری دور کے مورخین نے بھی انہی کہانیوں پر انحصار کیا ہے جو کلہن پنڈت نے اپنے سے پہلی تاریخوں میں پایا ہے. مشہور چینی سیاح ہیون سانگ جو 7ویں صدی عیسوی میں یہاں آیا نے اس کہانی کو روایت اور عوامی عقیدہ لکھا ہے. پھر میں ان تمام دوستوں، رفیقوں اور ہمدردوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس دوران مجھ سے رابطہ رکھا، مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا اور میرے لیے تاریخ کی راہیں کھول دی. اگر کہیں زمین پر جنت ہے تو یہی ہے، یہی ہے اور یہی ہے. آبش چوں گلاب ہر طرف گزشتہ رواں، خاکش زمیں زد زمیں جنت ارودہ نشائے گل ناروی ست. نار موسیٰ کلیم اللہ بارش مثال نغمہ روح رواں. اس کا پانی ارک گل کی مانند رواں ہے، اس کی خاک جنت نشاں ہے، اس کا گل انار حضرت موسیٰ کی اس آگ کی صورت میں جو انہیں
طور پر نظر آئی تھی اور اس کی ہوائیں روح کی مہک کی طرح رواں دواں ہے۔ مثل تو کس نید نے از کشی شدید تیرے حسن میں بے مثل کی تلاش میں سارا عالم چھین مارا، لیکن تجھ جیسی جنت زمین پر نہ کہیں دیکھی، نہ سنی اور نہ کہیں موجود ہے۔ ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز۔ حفیظ جالندھری نے تو پوری ایک بہت ہی خوبصورت نظم لکھی ہے۔ ایک پہلو یہ بھی کشمیر کی تصویر کا ڈاکٹر اقبال نے بھی کشمیر کے حسن و جمال کو زبردست الفاظ میں سراہا ہے، اور باقی رہے بالی ووڈ کے فلمی شعراء جنہوں نے فلموں کے لیے کشمیر پر گیت لکھے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ اپنا مقام رکھتے ہیں، بلکہ کشمیر کے حسن و دل فریبی اور دلکشی کا بیان ضرور ہے، لیکن جو لوچ، جو حسن، جو دلکشی، جو دل فریبی یہاں کے ابھرتے ہوئے سورج اور ڈلتی ہوئی شاموں کے سایوں میں بستی ہے، وہ کسی بھی شعر اور تحریر میں موجود نہیں۔ یہ وادی کشمیر ہے، جنت کا نظارہ، یہاں کی برپوش اونچائیاں، جھرنوں کے مسلسل ایک ہی لیے میں فضا میں رسک گھومتی مدھر ساز کوہساروں اور میدانوں کے مخملی فرش، ٹھنڈے پانی کے قدم قدم پر بہتے آب، حیات کی صورت ہوئے چشمے، چناروں کی گنی اور شبنمی چھاؤں، باغوں اور گلستانوں میں اٹکتی کرتی پھولوں کی نرم و نازک ڈالیاں، نگینوں کا آکاش میں اڑتے پنچھیوں اور پرندوں کی چہچہاہٹ، پہاڑوں کی اوڑ سے ابھرتے سورج کی سونا بکھرتی پہلی پہلی کرنوں اور شام کے مدھم سے ڈلتے سایوں کی سیر انگیزیاں، بے پناہ اور لامحدود ازلی و ابدی حسن کا احساس ہے جو کسی بھی طرح الفاظ کے پرہنوں میں نہیں سما سکتا۔ کس چیز کی دل فریبی اور دلکشی کو بیان کیا جائے اور کیسے بیان کیا جائے، لیکن پہلے اس کا محل وقوع موجود ریاست جموں و کشمیر براعظم ایشیا کے تقریباً وسط میں ہے اور برصغیر ہند پاک کے عین شمال میں واقع ہے۔ اس لحاظ سے اس جنت بے نظیر کو ایشیا کا دل ہونے کا شرف حاصل ہے، اور نقشے اور اونچائیوں کے لحاظ سے یہ برصغیر کا تاج ہے۔ یہ ہمالیائی اور پیر پنچال کی کوک میں ایک نقش پا دیکھنے کے باوجود دنیا کے ماتھے پر ایک چمکتے ہوئے تابان اور درخشان جھومر کی مانند ہے۔ شاید قدرت یہ اعلان کرنا چاہتی تھی کہ نقش پا کی صورت بھی چاہوں تو وہ بنا دوں جس کے حسن و جمال اور سیر انگیزی کو ماتھے کے جھومر کا درجہ بھی عطا کر سکتا ہوں۔ ریاست کے شمال میں روس کا علاقہ ہے، مشرق میں تبت، جنوب میں بھارت، پاکستان اور مغرب میں افغانستان واقع ہے۔ اس لحاظ سے دنیا تو اس کی سرحدیں دنیا کے 5 ممالک سے ملتی ہیں، اور دنیا کا سب سے بلند سطح متفق جس سے روف آف دا ورلڈ بھی کہتے ہیں، پامیر کشمیر کے شمال میں واقع ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کا کل رقبہ لگ بھگ 84,000 کلو مربع میل سے بھی زیادہ ہے۔ اس رقبے کے لحاظ سے جموں و کشمیر دنیا کے 90 ممالک میں سے بڑا ملک ہے۔